السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، آج میں آپ کے سامنے حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ کی ایک خوبصورت حکایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جناب والا، مولانا رومی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شکاری جنگل میں شکار کرنے جاتا ہے اور بڑی ہی مشکل اور ترکیبوں سے ایک چڑیا کو شکار کر لیتا ہے۔ جب چڑیا اس کے جال میں پھنس جاتی ہے اور اسے آزادی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ شکاری سے کہنے لگتی ہے کہ اے عقل مند انسان، تو مجھے شکار کر کے کیا حاصل کرے گا؟ اگر تو مجھے ذبح بھی کرے گا تو تجھے میرے تھوڑے سے جسم سے کتنا گوشت حاصل ہو جائے گا، اور اگر تو مجھے فروخت کرے گا تو تم مجھ سے کتنا مال حاصل کر سکے گا؟ تم میری بات سن اور ہم ایک سودا کرتے ہیں، تو مجھے آزاد کر دے، اس کے بدلے میں تجھے 3 بیش بہا اور قیمتی نصیحتیں کروں گی جن کو سن کر تو دنیا میں بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ ان میں سے جو پہلی نصیحت ہے وہ میں تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی جو بہت ہی قیمتی ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری نصیحت ہے وہ میں دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جس سے تیرا خون بڑھ جائے گا، اور جو تیسری نصیحت ہے وہ میں درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی جو بہت ہی ضروری اور اہم ہوگی۔ اگر تو عقل مند ہے اور اپنی جوار مردی کا ثبوت دیتا ہے تو تو مجھے آزاد کر دے، اور ان 3 نصیحتوں پر عمل کر کر تو اپنی دنیا کو خوبصورت بنا لے۔ شکاری کچھ دیر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ شکاری جیسے ہی چڑیا کو آزاد کرتا ہے تو چڑیا اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ چڑیا کہتی ہے، تو سن، جو میری پہلی نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ جو ناممکن بات ہے وہ تجھے خواہ کوئی کیسا بھی شخص کہے تو کبھی بھی اس پر عمل نہیں کرنا۔ دوسری بات، جو دوسری نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات گزر جائے تو اس پر کبھی غم نہ کرنا۔ اس کے بعد چڑیا بولی کہ اے انسان، میں ایک چھوٹی سی چڑیا ہوں، میرے اندر ایک بہت ہی نادر اور قیمتی 10 درہم کے برابر ایک قیمتی موتی ہے، اور اس موتی کی قیمت اس پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اگر وہ موتی تو حاصل کر لیتا تو تو اور تیری اولاد ساری زندگی عیش و عشرت سے گزارتے، لیکن افسوس کہ یہ خوبصورت تحفہ تیرے مقدر میں نہیں تھا۔ اب چڑیا کی بات سن کر شکاری زور زور سے آہو فغاں کرنے لگتا ہے، وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے ماتم کرنے لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی اپنا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اور زور زور سے یہ کہنے لگتا ہے کہ ہائے افسوس، صد افسوس کہ ایک چھوٹی سی اور ننھی سی جان نے مجھے ہاتھ پر جنت دکھا کر لوٹ لیا۔ جب اس شکاری کا رونا دھونا ختم ہوتا ہے تو چڑیا اس سے کہتی ہے، اے انسان، میں نے تجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا، لیکن تو میری اس نصیحت کو بھول گیا۔ میں نے تجھے پہلی جو نصیحت کی تھی تو نے اسے بھی یاد نہیں رکھا۔ تو یاد کر، تجھے میں نے کہا تھا کہ جو ناممکن بات ہے خواہ وہ تجھے کوئی بھی شخص کہے، کیسا بھی شخص کہے، تو کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرنا، لیکن تو میری اس بات کو بھی بھول گیا۔ تو خود ہی سوچ کہ میرا جو خود کا جسم ہے وہ بمشکل 3 درہم کے برابر بھی نہیں ہے، تو میرے اندر 10 درہم کے برابر وزن کا قیمتی بیش بہا موتی کیسے سما سکتا ہے؟ اب شکاری چڑیا کی یہ بات سن کر رونا دھونا بھول گیا اور حیرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا، بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر شکاری کہنے لگا کہ اے نرم و نازک چڑیا، تو مجھے وہ تیسری نصیحت بھی کرتی جا۔ آگے سے چڑیا نے کہا کہ اے نادان انسان، تو نے میری پہلی جو 2 نصیحتیں ہیں ان کو کب ٹھیک سے سنا اور ان پہ کب عمل کیا جو میں تجھے تیسری نصیحت بھی کروں؟ وہ تیسری نصیحت تجھ جیسے بدمغز انسان کے لیے نہیں ہے۔ اس حکایت سے مولانا رومی ہمیں جو سبق دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہوتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اسے ہمیشہ تلاش کرتا رہے اور اس کی تلاش میں ہمیشہ تگ و دو کرتا رہے۔ صرف نصیحت ہی انسان کے لیے ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو جب بھی کوئی انسان نصیحت کرے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔